جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. شروع کرتے ہیں لاہور میں آسما سے بات کرتے ہوئے. آسما یہ بتائیں پہلے تو یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم سے یہ جو بار پالیٹکس ہے وائی ناؤ اور آپ کو صدر ہونا چاہیے اور کیوں نہیں احمد اویس کو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے نہیں احمد اویس 100 دفعہ ہوں ان کو تو میں نہیں روک سکتی جیسے وہ مجھے نہیں روک سکتے ہیں، مگر میں پہلے بھی پنجاب بار کونسل میں الیکشن لڑ چکی ہوں اور جیت چکی ہوں اور وہاں پہ میں رہی ہوں. اور دوسرا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بار میں ایکٹیو ہونے کے لیے آپ کو عہدے ہی چاہیے ہوں. جب بھی بار کی موومنٹ ہوئی ہے چاہے وہ 81 میں ہے، چاہے وہ 82 میں تھی، چاہے وہ 83 میں تھی، چاہے وہ اس کے بعد تھی، اور چاہے وہ اب جس کو آپ لائرز موومنٹ کہتے ہیں اس وقت تھی، میں اس میں ایکٹیو رہی ہوں. اگر آپ موومنٹ میں دیکھیں، میں موومنٹ میں جس دن 3 نومبر کو کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، سارے نہیں پکڑے گئے تھے، میں ان میں سے تھی جس کو پکڑا تھا. میں جلوسوں میں جلسوں میں اس میں کافی میں نے رول ادا کیا جیسے باقی ساتھیوں نے رول ادا کیا. احمد اویس صاحب تو جیل نہیں گئے تھے، آپ نکال کے کلپس دیکھیں تو ان کی کون سی ایسی انوالومنٹ تھی بار پالیٹکس کے اندر سوا اس کے کہ وہ ضرور صدر بنے اور وہ بنے اس ایجنڈے پہ کہ ہم مشرف کو ٹریزن کے ٹرائل میں اندر کریں گے. اور جب صدر بن گئے اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ ٹریزن کا نام لیا نہ ٹرائل کا نام لیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں اور یہ سمجھتی تھی تب بھی اور موومنٹ کے دوران بھی میں نے یہ دیکھا، میں سمجھتی ہوں کہ بار میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس لیڈرشپ کو ایک انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ ہونا چاہیے اور وہ بجائے اپرچونسٹسٹ پالیٹکس کرنے کے صحیح طریقے سے وکیلوں کی ریپرزنٹیشن کریں. آسما یہ آپ پہ یہ کیوں ایک لیبل لگ رہا ہے کہ آپ سرکاری حمایت یافتہ ہیں، جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ کی کینڈیڈیٹ ہیں؟ از دیر اینی جسٹیفیکیشن ٹو دیٹ؟ نو دیر از نو جسٹیفیکیشن ٹو اٹ ایٹ آل. پہلے انہوں نے کہا کہ میں زرداری کی کینڈیڈیٹ ہوں، اس کے بعد بابر روان کی، آج کھوسا صاحب کی، کل کھوسا صاحب کے بیٹے کی ہوں گی، پرسوں کھوسا صاحب کے منشی کی ہوں گی. حقیقت یہ ہے کہ کھوسا گروپ از اے ریالٹی ان دا بار. وہ یا ان کو ووٹ دیں گے یا مجھے ووٹ دیں گے. ان سے پوچھئے کہ کیا یہ ان سے ووٹ لینے نہیں گئے. میں تو ہر انسان سے جو کہ بار کا ممبر ہے، میں باہر تو ووٹ مانگنے نہیں گئی ہوں، میں اس سے ضرور ووٹ مانگوں گی. اور جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کے خط بھیجے ہیں ان میں سے فخر الدین جی ابراہیم ہے، منیر ملک ہے، طارق محمود ہے، آج کرد صاحب آئے، انہوں نے میرے الیکشن پیپرز کو نامینیشن کے تھرو انہوں نے سائن کیا. خواجہ سلطان ہیں، عابد حسن منٹو ہیں، قاضی جمیل ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں تو پھر میں بھی گورنمنٹ کی نمائندے ہوں. آخر کوئی نہ کوئی لیبل تو لگانا ہے. انہوں نے میرے اوپر اور بھی بڑے لیبل لگائے. یہ بتائیں کہ پھر میں اس کے بعد ویلکم ٹو اویس صاحب. ایک تو میں اس کے شروع میں ان سے بھی دو کچھ باتیں پوچھ کے میں آپ دونوں سے آئیڈینٹیکل سیٹ آف کوشچنز پوچھوں گا تاکہ آپ کے اس پہ سٹانسز سامنے ہیں. لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ ایک بات میری پوری سن لیجئے مالک صاحب جی کہ آپ کو کیا نہیں پتا کہ میں کبھی کسی سیاسی پارٹی میں نہیں رہی اور نہیں ہوں، اور آپ کو کیا نہیں پتا کہ احمد اویس صاحب تحریک انصاف میں ہیں. تو یہ مجھے ایک بڑی ہنسی آتی ہے کہ جو بندہ ایک خود پولیٹیکل پارٹی میں ہے وہ دوسرا بندہ جو کہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں رہا، اس کے اوپر لیبل لگائی چلے جا رہا ہے. بھائی مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں یا میرے سپورٹرز کو پتا ہے، ان کو اگر زیادہ پتا ہے تو پھر یہ کوئی نہ کوئی پروف دے. میں نے کوئی گورنمنٹ مشینری یوز کی، کوئی پروف تو دیں مجھے. ہاں البتہ جو بار کے ممبرز ہیں ان سے تو میں ووٹ مانگوں گی. بالکل جی. آسما ایک بتائیے، ایک جو سب سے سیویئرسٹ کرٹیسزم آپ پہ آ رہا ہے اور آتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہیومن رائٹس کی چیئر تھیں تو جب نومبر سے لے کے مارچ تک 7 مہینے تک چیف جسٹس اور ان کے بچے امپریزن تھے، اپنے گھر کے اندر قید تھے، تو اس میں ہمارے ریسرچرز نے بھی ریسرچ کی، ہمیں کوئی اس پہ کہ کوئی سیمینار یا کوئی ڈیمونسٹریشن کوئی ایسی چیز آپ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوئی اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. تو ڈو یو تھنک میرا خیال ہے کوئی خدا کا خوف کرے. ہمارے سارے ممبرز باہر تھے، اس وقت سول سوسائٹی تھی کیا؟ 3 نومبر میں آپ کی جو نئی سول سوسائٹی آئی، اس سے پہلے جس کو وہ سول سوسائٹی کہتے ہیں وہ تھی کیا؟ وہ ہم لوگ تھے. ہیومن رائٹس کمیشن سے 22 لوگ اٹھائے گئے، وہ جیل پہنچائے گئے،
اس میں سلیمہ ہاشمی تھیں، اس میں آئی اے رحمان تھے، اس میں ڈاکٹر مبشر تھی، اس میں حنا جلانی نہیں تھی، وہ باہر گئی ہوئی تھی، شاتاج قزل باش تھیں، ان میں 22 لوگ تھے. اگر انہوں نے حصہ نہیں لیا تو اور کس نے لیا؟ اس کے اندر بیانات، ہم تو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، آپ ریلے نکالے، ہمارے سارے ممبر سڑکوں کے اوپر ہیں. اچھا یہ بتائیں، آپ کے خیال میں جو یہ الیکشن ہے، یہ اتنا زیادہ چارج الیکشن کیوں ہو گیا اس وقت؟ اس لیے چارج ہے کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے پروفیشنل گروپ کو کہ وہ اپنی دادا گیری چلاتے ہیں وہاں پہ، اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ انسان ان کو چیلنج کرے تو یہ اس کو لیبل کرتے ہیں، اس کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں ملیشیس پروپیگنڈا. یہ کون؟ اور شریف لوگ پھر آگے نہیں آتے، جو پروفیشنل گروپ. اوکے. اور یہ اسی لیے آہستہ آہستہ ان کو لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ان کا گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بیسکلی اپنی ڈومیننس اور اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہ رہا ہے پورے اس؟ بالکل، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کے ساتھ، ویسٹڈ بے شمار ویسٹڈ انٹرسٹ. لائک واٹ؟ کس قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ؟ لائک فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم جوڈیشری کے رکھوالی ہیں، یعنی یہ جوڈیشری کے کیسے ہو گئے نامنی؟ جیسے کہ اگر یہ نہ ہو تو جوڈیشری بیٹھ جائے گی اور باقی لوگ جو ہیں وہ تلواریں لے کے جوڈیشری کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ امپریشن دے دے کے یہ میرا خیال ہے کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے ایک انکمفرٹیبل فیلنگ دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں، اور بھی بہت باتیں، میں زیادہ اس میں نہیں جاتی، بار کے ممبر سب سمجھتے ہیں. بہرحال لیٹ اس ہیو این الیکشن. اگر وہ پروو کر دیں کہ جی میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی یا میں پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہوں، بھائی صاحب خود تو سینٹ کے الیکشن لڑے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں اور ہار گئے، تو میں نے اگر پیپلز پارٹی سے کوئی فیور لینا تو میں سینٹ کا الیکشن نہ لڑوں، میں یہ الیکشن لڑوں جس کے اندر مجھے خود ووٹ مانگنا ہے، گھر گھر جانا ہے، چیمبرز میں جانا ہے اور اپنے بازو سے لڑنا ہے. I have to take a commercial break here. ناظرین کمرشل بریک ہے، اس کے بعد احمد اویس صاحب سے بات شروع کریں گے، کچھ باتوں کے جواب لیں گے جو آسمہ بی بی نے کہا ہے، اور بات کو آگے چلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.